چونکہ یہ ارادہ الہی پہ ان کے وجود و بقا کا ہے، ان کا ہر عمل اس کے ارادے کے ماتحت ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر ارادہ اسی بحث رہے گا۔ وقت جو ہے وہ ہمیں بات پہ لے گیا جناب، اب کیا کریں؟ اب جناب علی علیہ السلام کا سجا پہ دوہرایا ہے واقعہ عجیب، ایسے لگتا ہے کہ آج ہم پہلے یہ واقعہ سنا۔ جناب علی علیہ السلام نے سرودی کا دعویٰ کیا، سرودی کا دعویٰ کیا ہی تھا۔ علامہ مدرسی لکھتے ہیں ایک یہودی کہنے لگا جناب علی علیہ السلام کی طرح میں بھی جانتا ہوں۔ خوش ہو گیا تو 5 7 8 10 بیٹھے ہوئے کہنے لگا جناب علی کی طرح میں جانتا ہوں۔ نے بے شک آگے بھی تو ایسے کبھی دیکھ سے سمجھ آتی ہے، آگے کو سمجھے کی تو ایسے بیٹھے خوش ہو گیا، لیکن دل میں نہیں پتا جب تک جناب علی تصدیق نہیں کریں گے اتنے بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اٹھ کے جناب علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سرکار امیر بیٹھے ہیں، جہاں امیر نہیں بیٹھے راجہ ارادہ الہی بیٹھا، سرکار امیر تشریف فرما، خدا کرے جلدی امام زمانہ آئے، آنکھیں دیکھیں امام زمانہ، خدا کرے خدا کرے جلدی آئے ذرا امام، تاکہ ہم ارادہ الہی کو تو دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ بڑی مجبوری تو جناب یہ ہوا کہ آ کے بیٹھے، جناب جن کے ارادے کو امام جانتا ہے، اس کی طرف دیکھ کے فرمایا میری طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا امام نے خالی ہاتھ دراز کیا، میرے بھائیوں خالی ہاتھ، کئی مرتبہ سنایا اور کیا خالی ہاتھ کر کے اب جو بات واپس کیا مٹھی بند کری، فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی مٹھی میں انڈا ہے، فلاں جگہ انڈا تھا، آپ نے وہاں سے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے، فلاں پہاڑی کی چوٹی پہ انڈا تھا، آپ نے اپنے علم سے وہاں سے اٹھا دیا ہے۔ جب اٹھا سکا ہاتھ کھول کے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے اپنے علم سے وہاں سے یہ انڈا اٹھایا ہے، روز جو کہتا تھا میرا علم جناب علی جیسا، سرکار امیر نے وہی انڈا اس کے آگے کر کے فرمایا میں نے اپنے علم سے اٹھا لیا۔ تشریف فرما ہے جو امام نے دلیل دی ہے، یہ میں دلیل ضرور آپ کو سناؤں گا۔ امام نے فرمایا دیکھیں تو وہاں رکھ دے، کہنے لگا سرکار یہ میں رکھ نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا سن، جہاں تک تیرے علم کی رسائی تھی وہاں تک تو میرا ہاتھ پہنچ گیا۔ وہاں تک تو میرا ہاتھ پہنچ گیا، اب تو خود بتا میری علم کی رسائی کیا ہو؟ قلبوں میں گرا یا نہیں؟ یہ کون ہے؟ علم کو پہچاننا ہماری غایت انسانیت، علم کو پہچاننے سے کون پہچانا جائے گا؟ مورخ۔ اس لیے اگر آپ ان کو اپنی یادیں میں قائم کرتے بس یہی چلو مسائل بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج پھر میں وہی جملہ کہوں گا، آ گئی زہرا کی بیٹیاں بازار۔ ماشاءاللہ سیدہ قبول فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں جب ہمارے مسائل کی بات ہے ایسے رویا کرو، سال کے بعد یہ رونے کا وقت رویا کرے، خدا کی قسم بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جناب سکینہ دیکھتی ہے تو کہتے ہیں بھوپے اماں یہ کوئی انہوں نے میرے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا۔
یہ وہی مسائل جو روز سنتے ہیں. یعقوب اسکلانی نے کہا میں ساتھ میں جا رہا ہوں بھائی اسکلان شہر میں جب زہرا کی بیٹیاں آئیں جب تک میں بازار نہ سجا دوں ایسے ظالم لوگ گزرے تھے بازار کیا ظلم سنانا چاہیے ہے جب میں بازار سجا دوں پھر زہرا کی بیٹیاں داخل بازار کرتی جائیں جب جو آپ کہیں بولتے جائیں میسج بھیجتے جائیں تاکہ میں بازار جلدی سجا لوں جس دن پہنچ رہا تھا میسج پہنچا بازار سج گئے زہرا کی بیٹیاں داخل بازار ہوئی کتنی مجمع ہے میں جہاں مجمع کی بات کرتے ہیں جنہوں نے نانے کا روزہ بھی رات کو دیکھا اللہ جانے بازار میں کیسے گئی خدا جانے قیوم امام جناب سجاد صاحب کیسے بازار میں آ گئی زہرا کی بیٹیاں بازار کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے آوازیں کیسے جاتی ایک شخص ہے میرے امام کا ماننے والا میرے بھائیوں جس کا نام ضمیر خزائی لکھا ہے یہ تاجر ہے تجارت کے لیے آیا ہے اپنے کمرے میں کسی ہوٹل میں چل رہا ہے یہ کہتا میں اپنے کسی کام کے لیے دوپہر کو نکلا کہ میں بازار میں جاؤں اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ بازار میں کون آیا ہے قیدی آیا کون ہے کوئی معلوم یہ کہتا میں جو ہی بازار میں آیا میں نے دیکھا لوگ گلے مل رہے ہیں مبارکبادیاں دے رہے نہ سنائے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں کیوں نہ سنائے ہم ان کا ظلم کیوں نہ بتائیں گلے مل مل کے آئے زہرا کی بیٹیاں بازاروں میں یہ گلے مل کے یہ گھبرا کے کہتا ہے شخص آج عید کا دن نہیں ہے خوشی کیوں کرتے ہو ایسا تو اسکلان کا رہنے والا نہیں کہنے لگا نہیں کہنے لگا سنو ایک شخص نے یزید سے جنگ کی ہے وہ قتل ہو گیا اس کا سر بازار میں آیا ہے اس لیے خوشی کرتے ہیں بس جب یہ سنا نا سر بازار میں آیا ہے تو شریف کہتا میں نے کہا وہ رہنے والا کہاں کا تھا میرے خیال بہت بڑی مسائل کی لفظ ہے اس نے کہا من مدینہ الرسول ماشاءاللہ سیدات ایک شہر ہے مدینہ جس کا رسول آتے کا شہر جب نام رسول آئے نا مدینے کا شہر آیا یہ گھبرا کے کہتا ہے نام جانتا ہے اس کو آپ نے کہا اسے حسین کہتے ہیں جب نام حسین آئے ایسے اپنا منہ پی گئے اے اللہ میں کیا سن رہا ہوں مدینے کا حسین شہید ہو گیا یہ کہتے کہا ایک نشانی ہے بتا اس حسین کی ماں کا کیا نام ہے اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا کیا یہ وہی بیوی ہے جو مباہلے میں آئی ہاں یہ وہی بیوی جو مباہلے میں آئی تھی یہ وہی حسین ہے جس کو رسول نے مباہلے
قیدی کے قریب جا کے میں نے سلام کیا، خوش ہو گیا قیدی، کہنے لگے تو پہلا آدمی ہے جیسے اس بازار میں مجھے سلام کرو۔ ہمارے بھائی جی وہاں پڑھتے ہیں، وہاں لاہور میں پڑھتے ہیں کہ سرکار نے کہا کہ دوبارہ مجھے سلام کرو۔ کیا قیدی کسی نے سلام نہیں کیا؟ تو پہلا آدمی۔ اب جب سلام کیا اس نے کہا قیدی آپ کون ہیں؟ فرمایا میرے گلے میں وزنی داؤ ہے، تو چھوڑ کے دے دیا، تب یہ چھوڑا نا تو امام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ، خدا کے آیت ہوئی، آیت پڑھی نا امام نے، نیچے سے چلا کے کہتا آپ کا علی زین بولا کہ آپ علی زین العابدین، بتا حاضری میں تیرا چوتھا امام ہوں۔ یہ کیا حالت بنائی ہے؟ شہید ہو گئے، میں قیدی ہو کے آیا ہوں۔ اب یہ پوچھتا ہے بولا رونے لگا، نام نے بتا رونے نہیں، رو نہیں خاموش۔ بولا کوئی حکم تو فرمائے، بولا حکم نہ تاجر، حکم تو فرمائے۔ میرے نام نے فرمایا اگر کر سکتا ہے تو میں 20 چادریں لے زینب نے جب سنی ہے تو کہا سجاد کا میرے چادروں کا کہہ دیا ہے، پہلے چادروں کا نہ کہو، پہلے انہیں میرا سلام رو لیا کرے بابا، رو لیا کرے۔ امام نے فرمایا صحیح، دادا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے، بازار میں سلام نہ پہنچائے، صرف سلام نہیں، دادا کی بیٹیاں بازار میں کھڑی ہیں، سب پہ چادریں ہیں۔ سارے ثواب کے لیے رمضان علی وزیر اور ان کے رشتہ دار مرحومی اور مرحوم محمد جعفر، ان کے سارے ثواب کے لیے، بانیان کے لیے، مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اجعلني مقيم مالك بالصالحين